اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب حابیل قابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر تو زمرہ اہل دوزخ میں ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ بالآخر قابیل کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا، اے افسوس، مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جن کا ذکر قرآن پاک، احادیث اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ آج کی قسط میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے انہی دو بیٹوں کا واقعہ آپ سے بیان کریں گے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام سے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے میں سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے تھے، اور حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا ارادہ کیا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے حابیل کی شادی ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا اور آدم علیہ السلام خود حج کرنے کو مکہ شریف چلے گئے، اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا۔ انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ زمینوں اور پہاڑوں کو کہا، وہ بھی انکاری ہو گئے، اور قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی تازی بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریوں والا چرواہا تھا، اور قابیل نے اپنی کھیت سے ایک ردی اور نکما گٹھا پیش کیا کیونکہ وہ کھیتی والا تھا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ گئی۔ وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے۔ حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی طریقوں سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمرو سے بھی مروی ہے کہ اللہ کی قسم، آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا حابیل زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ اپنے بھائی پر نہ اٹھایا۔ حضرت ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کرنے کے موقع پر موجود تھے، اس لیے قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور میرے لیے تو نے دعا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی تو آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کے متعلق معلوم کرے۔ قابیل گیا تو حابیل سے ملاقات ہو گئی۔ قابیل نے کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ قابیل کو غصہ آیا، اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے گلا دبا کر اور منہ سے درندوں کی طرح کاٹ کر اس کو قتل کر دیا۔ دمشق کے شمال میں قاسیون نامی ایک پہاڑ ہے، وہاں مغارۃ الدم نامی ایک پہاڑ ہے۔ اس کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو یہاں قتل کیا تھا۔ حافظ ابن عساکر نے ایک بزرگ احمد بن کثیر کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ایک صالح اور نیک آدمی تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرات شیخین اور جناب حابیل کو خواب میں دیکھا تو احمد بن کثیر نے حابیل سے حلفاً پوچھا
کہ کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کا خون بہایا گیا؟ تو حابیل نے قسم اٹھا کر کہا کہ ہاں یہی وہ جگہ ہے، اور کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو بابرکت اور دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دے۔ اللہ نے اس کی بات قبول فرما لی، اور اس کی تصدیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر ہر جمعرات کو اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو 1 سال تک اسے اپنی پشت پر اٹھائے رکھا، بعض نے 100 سال تک اٹھائے رکھنے کی بات کی ہے۔ وہ اسی حالت میں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے صحابہ کرام سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں کوے آپس میں بھائی تھے، وہ آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر زمین کھرید کر اس کوے کو اس میں پھینکا اور اسے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ حالت دیکھی تو اس نے بھی ایسے ہی کیا اور اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا، اور کہا کہ ہائے افسوس، میں عاجز آ گیا کہ اس کوے کی طرح ہو جاتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو جلد ہی اس کو اس کی سزا مل گئی، اس کی پنڈلی ران کے ساتھ چپک گئی اور اس کا چہرہ سورج کی طرف رہتا تھا، اس کے گھومنے کے ساتھ گھومتا رہتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ اس کے بغض و عداوت اور حسد کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا آدمی کو دنیا میں دے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قطع رحمی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین۔